السلام علیکم۔ دنیا میں اس تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اگر پاکستان اور علاقے کے باقی ممالک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے اور مؤثر طریقے سے نہیں اپناتے، اپنے فیصلے جو ہیں مشاورت کے عمل کے ساتھ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کرتے، تو آنے والے دنوں میں بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ US پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے فیصلہ سازی کر رہے ہیں گرین لینڈ کے اوپر، کبھی امکان ہے کہ وہ یورپ کو تقسیم کر دیں گے اور نیٹو ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر یورپین نے تھوڑا بہت ابھی دم خم دکھایا تو ڈیگو گارسیا کے مسئلے کے اوپر انہوں نے UK کے پرائم منسٹر کی بالکل مٹی پلیت کر دی ہے، یہ اس سے زیادہ مناسب لفظ نہیں ہو سکتا۔ اور جو فرانس کے صدر کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ بورڈ آف پیس میں میٹنگ کے حوالے سے اور گرین لینڈ کے حوالے سے، وہ بھی بہت بدترین سلوک ہے۔ کل وہ کسی اور کے ساتھ اس سے برا بھی کر سکتے ہیں، بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ تو US پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا یا اس سے جفی ڈالنا وہ بہت عزت یا کامیابی کی علامت اس وقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنا انپریڈکٹیبل شخص ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ UAE، ہنگری اور موروکو، انہوں نے جو ان کا بورڈ آف پیس ہے غزہ کے حوالے سے، اس میں دعوت کو قبول کیا ہوا ہے، اور جمعرات کو ڈیووس میں صبح 10 بجے ان کا مقامی وقت پاکستان میں 5 گھنٹے جمع کر لیں تو 3 بجے کے قریب ہمارے وقت بن جائے گا، اس وقت سائننگ سیرمنی ہے۔ فرانس، بیلجیم اور ڈینمارک ابھی تک اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کو بھی دعوت ہے۔ اب پاکستانی وزیر اعظم کیا کریں گے؟ وہاں جا کے اس سائننگ سیرمنی میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اس کے اوپر ہم نے کیا برین سٹارمنگ کی ہے، کہ وار گیمنگ کی ہے، کہ ہماری پوزیشن کیا بنتی ہے؟ اگر نہیں سوچیں گے تو ہم پچھتائیں گے۔ بہت مشکل صورتحال ہے، اور مشکل صورتحال میں اپنی پوزیشنز بہت اچھے سے سوچ بچار کے ساتھ طے کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے۔ پاکستان میں ٹیررزم کا جو سپل اوور ہے افغان راستے سے، اس میں بہت زیادہ تیزی ہے، اور اس کو کمی لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک میز پہ جمع ہوں، ایک طریقہ کار، ایک روڈ میپ، ایک ایکشن پلان کے اوپر راضی ہوں۔ فوج کو، پولیس کو، جس ادارے کو، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کو جہاں مرضی استعمال کرنا ہے، اس کے لیے نیشنل کنسنسس چاہیے۔ ایک آواز، بیک زبان آپ سب کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں پاکستانی سرزمین کے اوپر خون ریزی قبول نہیں ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے اپنے بیٹوں کا لہو ہم اور نہیں بہانے دیں گے۔ فوج کا سپاہی جائے، پولیس کا جائے، کوئی سویلین جائے، اس قوم کے بیٹے ہیں جن کی شہادت ہو رہی ہے، اس کو روکنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ریاست کے تمام اداروں کی، حکومت وقت کی اور پارلیمان کی۔ اس کے اوپر اگر بیان بازی اور لڑائی ہوتی ہے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کنسنسس کو ایوالو کرنا، سب سے پہلے ان لوگوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ سارے آگے بڑھیں، ایک دوسرے کو امبریس کریں، اور اس مشکل صورتحال سے دونوں چیلنجز، ایکسٹرنل فرنٹ فارن پالیسی والا بھی اور داخلی سلامتی والا بھی، اس کے اوپر ایک یکجہتی کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمارے پاس جو ملک کے اندر کی صورتحال کے بیانات ہیں، اس سے دیکھ کے کچھ نہیں ایسا لگتا کہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک خلفشار کی کیفیت نظر آتی ہے۔ سارے بندے ایک دوسرے کی طرف یوں انگلی اٹھا کے کھڑے ہیں، اپنا عمل درست کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آپ کو دکھے گا۔ جی پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں، اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا، اور تمام خارجی جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا، یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی کا سر سے اٹھانا اور جیلوں میں بند لوگوں کا رہا کیا جانا، یا افغانستان سے لا کے لوگوں کا بسایا جانا، یہ اس وقت کی PTI کی حکومت، پھر PDM کی حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، تینوں کا مشترکہ اس میں ناکامی اور ان کی غلط فیصلہ سازی کا نتیجہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ کسی ایک کی کوتاہی نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت نے فیصلہ کیا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مکمل اس کو بیک کیا، سپورٹ کیا۔ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر تجویز ہی اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہو، اور عمران خان کی وہ جو ہوتی ہے نا شارٹ سائٹڈ اپروچ، وہ یہ تھی، وہ تو کہتے تھے پشاور میں دفتر کھول لو، اور ان کا خیال تھا کہ یہ سارے بیٹھیں گے، گلے ملیں گے تو بات چیت طے ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں تھا ہونا، اور پھر ان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، PDM کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا، امپلیمنٹ کیا، عملی جامہ پہنایا۔ تو یہ تینوں برابر کے اس معاملے میں ذمہ دار ہیں۔ طلال چودھری صاحب اور خواجہ آصف اور اسد قیصر، وہ بھی تینوں اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں، سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کا
کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے. آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں. آپ تمہارا لیڈر کہتا تھا کہ ہم رلائیں گے، اب تم کھڑے ہو کے رو رہے ہو. 22 آپریشن ہو گئی، کیوں ابھی تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیتے ہیں، الٹا صوبائی حکومت کے خلاف نیریٹو بناتے. جرگہ بلائے، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں، تقریر نہیں، پریکٹیکل عمل. جو ایکشنز ہیں جو کہ اس وقت کے پی میں یا سابق فاٹا میں ہو رہا ہے، اس میں صوبائی حکومت پوری آن بورڈ ہے. آپ کہتے ہیں جی ایکشن کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایکشن کے لیے بلاتے کیوں ہیں؟ جو آپ کی تجویز ہے ہم بیٹھ کر اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، کوئی ایکشن نہیں رکے گا، ایکشن ہوگا ہوگا اور ہوگا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں شیر افضل مروت صاحب، سینئر سیاسی رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، اور شوکت یوسفزئی صاحب ہیں، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب، آپریشن کے لیے اتفاق رائے چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے پاکستانی سرزمین کو پاک کرنے کے لیے، اور پہلے جن لوگوں نے ماضی میں غلطیاں کی ان کو سزا بھی دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدائیے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے اور اس کو بعد میں لے لیتے ہیں، پہلے سیکیورٹی پہ آ جائیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور غزہ کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے کہا نا کہ قوم کو کنسنسس کی اور یکسوئی کی ضرورت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے ٹیررزم کا پاکستان کا، اس میں بھی قوم کو اتنی ہی یکسوئی اور اتنی ہی کنسنسس کی ضرورت ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ایک ایسا سٹینس ہے کہ جس کے اوپر ہم بھی اور ہمارے پرائم منسٹر بھی بالکل واضح طور پہ بتا چکے ہیں، ہر ایوان میں ہر فورم پہ بتا چکے ہیں. پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی پہ جا کے انہیں کہہ چکے ہیں کہ بات چیت کریں، اور اس میں جو اولین ہمارا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ پاکستان نے بہت انسانی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہایا پاکستانیوں کو، چاہے وہ وردی میں تھے یا وہ بغیر وردی کے تھے. وہ تو اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فگر ٹچ کرنے کو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب کی حفاظت فرمائے. 1 لاکھ لوگ دہشت گردی کا شکار ہو کر شہادت پا چکے ہیں. 1 لاکھ لوگ، یہ کوئی معمولی فگر ہے؟ اتنا بڑا نمبر ہے کہ پوری قومیں ہل جائیں. پوری قوم. اور دیکھیں نا، ہم آج بھی، اب جو بیانات آپ نے دکھائے ہیں، ہم آج بھی اس پہ یکسوئی کا شکار نہیں ہو رہے. ہم کرنے دیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم آن بورڈ ہیں، ہم نہیں آن بورڈ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ سیاسی اختلافات، میں نے کل بھی لیڈر آف اپوزیشن جو محمود خانہ چکزئی صاحب جب منتخب ہوئے انہوں نے بات کی، تو ان کے جواب میں نے بات کی. میں نے کہا پاکستان میں جو پولیٹیکل سپیس کہتے ہیں جی یہ کم ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا غیر سیاسی رویہ ہے، اور وہ غیر سیاسی رویہ آپ کو ان جو اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی نظر آتا ہے. بڑی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ٹھیک ہے، کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی تقرری اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ وہ احتجاج کا چیمپئن ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اس کے اوپر کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تقرری عمران خان نے اس لیے نہیں کی کہ کے پی میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو یا کے پی کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں اور عوام سکون کا سانس لیں، ایسا نہیں ہے. ان کی تقرری صرف اس لیے ہوئی ہے کہ وہ روڈ کو گرم کر سکتے ہیں، وہ بڑا احتجاج کر سکتے ہیں بقول عمران خان کے یا ان کے جو اندازے ہیں ان کے بارے میں. اب انہوں نے اپنا وہ سٹیچر اور وہ کریکٹر برقرار رکھنے کے لیے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ملک میں کبھی ادھر دورہ کبھی ادھر دورہ، کے پی کے جو حالات ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھیں. یہ بھلے جو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کا ایک سیاسی سفر ہے، مشن ہے، آپ کی جماعت کا آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے، آپ کریں. لیکن اس ایشو کے اوپر آپ کہیں بھائی نہیں، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے. آپ وزیر اعظم جب بات کرتے ہیں، بلایا آپ کو، کال کر کے مبارکباد دی، اور وہاں پہ بھی لوکل ہماری ظاہر ہے ایجنسیز، ہماری افواج، ہمارے ادارے وہاں پہ جو لا انفورسنگ ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں کہیں بتائیں بھائی یہ سپورٹ ہے جو صوبائی حکومت آپ کو دے سکتی ہے، یہ سپورٹ آپ سے ہمیں چاہیے. لوکلز کو بٹھائیں، آپ کہتے ہیں جی لوکلز کو بٹھائیں، بھائی لوکلز کو سب سے پہلے آپ بٹھا سکتے ہیں، آپ صوبائی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کی جو ہے وہاں پہ ٹرائبل ان کے ساتھ تعلق ہے، ذاتی تعلقات ہیں. ڈاکٹر طارق زیادہ افیکٹولی وہاں کسی لوکل ٹرائب کو انگیج کر سکتا ہے، یا سہیل افریدی یا شوکت یوسفزئی. آف کورس یہ دونوں جو ہیں یہ بہتر طور پہ وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ٹی وی پہ اوپر آ کے بیٹھ کے یہ کہنا جناب کہ لوکلز کو ٹرائبلز کو بٹھائیں، ضرور بٹھائیں، ان کی ضرورت ہے انہیں انگیج کرنے کی، چونکہ وہاں پہ لوکلز کو انگیج کیے بغیر یہ ہم بھی سمجھتے ہیں جو در اندازی ہوتی ہے، دشوار گزار راستے ہیں، وہاں سے وہ آتے ہیں، وہاں پہ جو
لوگ ہیں, ان کی شکلیں ایک ہیں, ان کی زبان ایک ہے. جب تک لوکلز آپ کو مکمل سپورٹ نہیں دیں گے, دہشت گردوں کی وہاں پہ تفریق, ان کے ٹھکانے کہاں سے وہ یہاں پہ رسد لے رہے ہیں, کہاں وہ کھا پی رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آسانی ہوگی. اس کے لیے بس میں کلوز کر رہا ہوں کہ آپ اس میں اپنی سپورٹ ڈالیں, آپ ان فیملیز کے ساتھ کھڑے ہوں جن کے بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. پھر میں کہوں گا وردی میں ہے یا وردی میں نہیں ہے, اور جو وردی میں ہے وہ تو جان بوجھ کے اپنی جانوں کے نذرانے دینے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں پاکستانیوں کے بچوں کو بچانے کے لیے. سو اسپرٹ یہ ہونی چاہیے, دس شوڈ بی ابو پالیٹکس. اس میں آپ جرگہ کرنا چاہتے ہیں, اسد قیصر صاحب نے کہا بھلے کریں, اسمبلی سے شروع کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آئیں اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھیں, ساری جماعتیں آئیں گی, ہم بھی آئیں گے, بیٹھیں گے, دیں تجاویز. جن لوگوں کو آپ تجاویز دینا چاہتے ہیں ان کے نمائندے بھی آ جائیں گے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ بات پاکستان کی ہو رہی ہے, ملک کو بچانے کی بات ہو رہی ہے, پاکستانیوں کی جانوں کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی اور ایک دوسرے کو بیانات کے ذریعے زیری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مروہ صاحب, آپ نے چند روز پہلے یا ہفتہ 2 ہفتہ پہلے یہی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہاں سے نوٹیفیکیشن بھی آئے ہیں, ڈپٹی کمشنر یا ایسیز کو کہا بھی گیا ہے کہ آپریشن میں کیا کرنا ہے, فنڈز بھی ریلیز ہوئے ہیں. تو آپ کی فارمر پارٹی جو تھی پی ٹی آئی والے, انہوں نے کافی تنقید کی آپ کے اوپر. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی انہوں نے پیسے ویسے ریلیز کیے ہیں, انسٹرکشن ہوئی ہیں, آج تو کھلا کے انہوں نے کہا آپریشن ہو رہا ہے. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیں, حکومت اگر جھوٹ بولنے پہ آ جائے تو اپنے اعتماد کو دیتی ہے. یہ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا 4 ارب روپے کمپنسیشن جن لوگوں کو ڈسلوکیشن کا سامنا کرنا پڑا, یہ حکومت کے بوجھ میں تو بیان نہیں دیا, یہ حقیقت تھی. اور جس کو انہوں نے جھٹلایا, آپ کے پروگرام میں اس وقت جو خود ساختہ ترجمان تھے ولید اقبال صاحب, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی علم نہیں, ہم اس کی تردید کرتے ہیں. پھر صوبائی جو ان کے وزیر ہیں انفارمیشن کے, وہ صاحب آئے اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے کوئی آپریشن اور نہ ہو سکتا ہے. پھر بعد میں واقعات سامنے آ گئے, وزیر اعلیٰ صاحب خود کتنے فنڈز ریلیز کیے انہوں نے؟ 4 ارب روپے. 4 ارب ریلیز کر چکے ہیں. ہاں, لیکن جو دہشت گردی اور آپریشن کس کس علاقے میں ہو رہا ہے؟ تیرا میں ہو رہا ہے, نمبر 1 باجوڑ میں ہیں, اور اب انہوں نے کرم میں بھی کارروائی شروع کی ہے. تیرا, باجوڑ اور اب کرم میں شروع کی. کرم میں. اور اس کے علاوہ جو کچھ اور علاقے آن کارڈز ہیں. وہ کون کون سے؟ میرا اپنا حلقہ جو ہے وہ پاکستان میں موجودہ وقت میں سب سے متاثرہ علاقہ لکی مروت ہے, اور ہم نے بکتا ہے نا اس پوری دہشت گردی. اور وہاں افغان گھسے ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے؟ میں آپ کو عرض کروں نا, یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے نا, اس کے ڈائنامکس 2001 سے لے کر 2015-16 تک جو جنگ ہوئی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ نئی جنریشن ہے ملیٹنٹس کی, اور یہ جو میرے علاقے میں ملیٹنٹس ہیں یہ ابتدا میں 40-50 تھے. یہ آئے اور اس کے بعد جو ہیں ہم نے ایک جرگہ کیا کہ ہم خود اپنے علاقے کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. 40 سے طالبان بڑے, اب تقریباً 400 ہیں میرے علاقے میں. 400؟ ہاں, اور ان 400 میں سے 400 مر بھی چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کوئی 50-60 سے زیادہ فوجی بھی شہید ہوئے ہیں, اور 100 لگ بھگ پولیس کے سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں. اب آگے سے انہوں نے یہ کیا, یہ جو طالبان ہیں جو آج یہ 50 فوج کی اور 100 سپاہیوں کی شہادت صرف لکی مروت میں؟ لکی مروت میں ہے, بالکل. میں آپ کو عرض کروں نا, ابھی جو ملیٹنٹس ہیں وہ افغانی نہیں ہے, ازبک نہیں ہے, بیرون ملک سے نہیں ہے, وہ میرے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. ٹی ٹی پی ہے؟ ٹی ٹی پی جو دیکھیں, ٹی ٹی پی میں بھی 2 قسم کے ہیں. ایک ٹی ٹی پی وہ ہیں جو اوپر ہیں, ساؤتھ اور نارتھ میں ہیں. ایک وہ ہیں جو بندوبستی علاقوں میں ہیں, جس طرح لکی مروت ہوا. اب موجودہ وقت میں جو جنگ ہیں وہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے علاقے میں, ہمارے گاؤں میں ٹی ٹی پی گھس آتی تھی. میں مثال دیتا ہوں, کسی بھی گاؤں میں گھس جاتی تھی, فوجی کا گھر ہے, سپاہی کا گھر ہے, یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ کا گھر ہے, جا کے اس کو گھر کے اندر مار دیتی تھی. وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے, اور یوں آئے دن یہ واقعات ہوئے جس پر اب ہم نے خود اسلحہ اٹھایا ہے. اب ہم اپنے خطے پہ چھپے چھپے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسلحہ ہمارا ہے, مورچے ہمارے ہیں, سڑکیں ہماری تحویل میں ہیں, اور ہم نے ان کی نقل و حرکت کو بند کیا ہوا ہے. اب جنگ ہمارے اور ان کے بیچ ہو رہی ہے.
میرے اپنے قبیلے کے 6 لوگ شہید ہوئے ہیں گزشتہ 2 ماہ میں اس جنگ میں، اور ہمارے لوگوں نے بھی اپنا انتقام لیا ہے، میرے خیال ہے 8-10 ان کو مارا ہے۔ تو یہ آئے دن جو ہے وارداتیں ہوتی ہے، لیکن اب ایک چیز ہے، وہ جس طرح گوریلا انداز میں مارتے تھے نا، اسی گوریلا انداز میں اب ہمارے لوگ ان کو آپ بھی ان کو مارے۔ ہاں، اور یہ جو جنگ ہے نا ہمارے علاقے کی یہ ڈائنامکس ہے، یعنی میں لکی مروت کی بات کر رہا ہوں۔ تو لیکن باقیوں میں بھی تو ملتے جلتے ہی اب میں آپ کو عرض کروں، نہیں، یہ سلسلہ شروع ہوا گزشتہ علی امین خان کے دور حکومت میں، جب لوگوں نے اسلحہ خود اٹھانا شروع کیا، ہماری مجبوری بن گئی، ہماری مجبوری بن گئی۔ یہ جو فرما رہے ہیں نا منسٹر صاحب کے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، میں آپ کو عرض کروں، ایک کرتوس حرام ہو جو حکومت نے ریاست نے دیا ہو کہ یہ کرتوس ہم آپ کو دیتے ہیں، یا جتنے ہمارے بندے مرے ہیں شہید ہوئے ہیں، ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک بس کو اڑایا، وہ بس بالکل میرے گھر سے نکلا ہے، اور راستے میں وہ میرے لوگ تھے میرے گاؤں کے، اور ان کو جو ہے اس میں 8 لوگ جو ہیں زخمی ہوئے، 2 شہید ہوئے، 2 کی ٹانگیں کٹی۔ یہ روزمرہ کا معمول ہے، یعنی آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے ہماری طرف سے شہید ہوئے۔ شوکت صاحب سے بھی اسے پوچھ لیں۔ شوکت یوسفی صاحب، یہ بہت سنگین صورتحال ہے جس کی طرف مروت صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ لکی مروت میں ایسا ہے تو باقی جگہوں پہ بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ صورتحال خراب ہے کچھ ملتے جلتے ہی حالات ہوں گے، تو صوبائی حکومت تو پھر اس کا مطلب ہے ناپید ہی ہوئی وہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بس دیکھیں، یہ تو ایک قومی ایشو ہے، قومی مسئلہ ہے دہشت گردی کی، کوئی عام چیز نہیں ہے، لیکن اس کی جو قومی سطح پہ جو پالیسیاں بنتی ہیں وفاق کی سطح کے اوپر، تو یہ ان کی ناکامیوں کا ایک منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اور اس کے تمام تو ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ آپ باتیں دھر لیں کہ جی یہ صوبوں پہ اوپر ڈال دیں کہ جی صوبے جو ہے ناکام ہو گئے ہیں۔ اس میں دیکھیں جو بار بار بات کی جا رہی کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ایک متفقہ لائحہ عمل بناتے ہیں، وہ متفقہ لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں، آپریشن کرنا جو ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ آپریشن نہیں ہے کہ جب آپ گولے یا توپیں کا منہ ایک رخ ایک طرف کریں اور پھینکتے جائیں۔ یہ جس طرح مروت صاحب نے کہا نا، یہ گوریلا وار ہو، اور یہ افغانستان کے اندر بھی یہی گوریلا وار ہوئی ہے، آپ کو بھی اس کا علم ہے۔ اور اس گوریلا وار میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جو لوکل لوگ ہیں، جب تک آپ کے ساتھ ان کا تعاون حاصل نہیں ہے تو آپ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹ اچیو کریں۔ تو یہی ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، جس کا مذاق اڑایا گیا کہ جی آپ نے بات کرنی ہے تو کر لینا، اور ہم تو شوکت صاحب، آپریشن لیکن کریں گے۔ ایک بھئی تو سوال آپریشن یہاں تو- پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو صوبائی حکومت کو لوکلی انگیج کر کے تو ان علاقوں کی سیکورٹی کو مؤثر کرنا ہے۔ لکی مروت کی مثال دیتا ہوں کہ لکی مروت میں صوبائی حکومت جاتی، وہ مروت صاحب کو انگیج کرتی، ان کے قبیلے کے لوگوں کو انگیج کرتی، اور وہاں مقامی سطح پر پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو، ان کے قبیلے کے لوگوں کو جو مورچے بنا کے کھڑے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرتی۔ اس سے تو آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے، یہ کام آپ نے دیکھیں کیوں اس نہیں کیا؟ میں دیکھیں ایسے، چونکہ میں اس کا زیادہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کوئی وہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں اس وقت سی ٹی ڈی، پولیس کے جوان اور فوج تینوں اور عوام، یہ شہادتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، جو بار بار کہا جا رہا ہے ہم آپریشن کریں گے، ہم آپریشن کر رہے ہیں، تو وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو وہ کوئی نہیں روکتا اور نہ وہ رکتا ہے، وہ ہمیشہ اس طرح جا رہا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے، جو براڈ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تب کامیاب ہوگا جب جس طرح مروت صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوکل سطح پہ ہم نے اپنی وہ بنائی ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی اسی طرح تبھی جا کے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں، جو اے پی سی ہوئی، اس میں جو 15 نکات دیے گئے، تو اس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اگر آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مل بیٹھ کر آئے، ہم جو حکمت عملی بنتی ہے اسی پر عمل کرتے جائیں۔ شوکت صاحب، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، صوبائی حکومت کہاں پر ہے؟ صوبائی حکومت کو جو مقامی سطح پر آپریشنز کرنے چاہیے، پولیس کی مدد سے جو لا انفورسمنٹ کرنی چاہیے، وہ کیوں نہیں ہے؟ فوج کے اوپر تو میں بھی سوال اٹھا لوں گا، آپ بھی اٹھا لیں گے، باقی لوگ بھی اٹھا لیں گے، لیکن جو صوبائی حکومت کا کام ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں صوبائی حکومت لگی ہوئی ہے، صوبائی حکومت کے جتنے وسائل ہیں، جتنے ریسورسز ہیں، وہ کر رہی ہے۔ یہ دہشت گردی سر وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کو کیا وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں میں عرض کروں، دیکھیں وسائل کی کیوں کمی نہیں ہے؟ وسائل کی کمی بالکل ہے۔ ہمارے جو 3-4 ہزار ارب جو ابھی وفاق نے روکے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس موقع کے اوپر نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ کتنے ہزار ارب جو مل چکے ہیں ان کا کیا کیا ہے؟
نہیں دیکھیں یہ بار بار آپ یہ جو ہے نا یہ بڑی غلط وہ ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح کے کویشچن اٹھائے جا رہے ہیں 700 ارب کہاں گئے. ابھی تک بہت سارے لوگوں کے ابھی تک فلی ہم نے ان کو کمپنسیٹ ہی نہیں کر سکے ہیں. جو وعدے کیے گئے تھے وہ ابھی میرے ساتھ مروہ صاحب نے بیٹھ کے بتایا کہ ایک بندے کو بھی وہ کمپنسیشن میں ایک عرض کر دوں. جی بتائیے. نہیں بالکل کمپنسیشن ہو رہی ہے, بالکل کمپنسیشن ہو رہی ہے. اگر نہیں ہوئی ہے, اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کے باقاعدہ میں عرض کر دوں. میں آپ کو عرض کروں نہ علی امین خان کے دور میں اور نہ موجودہ حکومت کے دور میں کوئی 1 روپے دیا گیا ہو میرے حلقے میں. نمبر 1, میں ابھی تازہ ترین میرے زخمی ابھی بھی پشاور کے اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو بس اڑائی گئی میرے گاؤں سے جا رہی تھی اور کوئی ایک حکومت کی اہلکار آج تک ہمارے کسی ایک شہید کے جنازے میں نہیں آیا ہے. جنگ ہماری اپنی بن چکی ہے, نہ کوئی مارل سپورٹ ہے نہ کوئی میٹیریل سپورٹ ہے. الٹا جو ہے میں آپ کو عرض کروں, حکومت کو ایک چیز اور ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. وہ گٹ طالبان سے ابھی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے. سرکاری دفاتر میں ٹیک ہوئے جب ہوتے ہیں نیلامیاں یہ جناب دڑ پہنچ جاتے ہیں. اچھا گٹ طالبان ہمارے سامنے یہ ہیڈ کوارٹروں میں پھرتے ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ادھر پولیس اور جناب راستہ ان کے لیے کھل جاتا ہے. ہر چیز مشن دینی پڑتی ہے. آخرکار ان سے جان کب چھوٹے گی؟ مہربانی کریں, آپ نے ایک پالیسی بنا دی. یہ کس طرح کی جنگ ہم لڑ سکتے ہیں؟ ادھر جناب یہ پھر رہے ہیں, ان کو بیڈ بننے میں لمحوں کی دیر لگتی ہے. تو ایک بریک قریب آ گیا, ایک بریک لے لیں. یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور جب تک ایمانداری نہ دکھائیں اپنے ساتھ, میرے بچے ہیں نا, اس قوم کے بچے جو ہیں سارے میرے بچے ہیں, اگر اس کا درد یہاں نہ محسوس کریں گے تو پھر ہم اپنی رات کبھی درست نہیں کریں گے. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کے داخلی سلامتی کے ایشوز ہوں یا خارجی محاذ کے اوپر, ایک ایشو جو مسنگ ہے وہ اکٹھے بیٹھنا ہے. رانا ثناء اللہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, دکھائیے گا. کیا یہ لانگ مارچز 3-3 4-4 ماہ کے دھرنے جو ہے یہ سیاست دانوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے؟ سیاست دان ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں دوسرے سیاست دان کے خلاف. میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. آئیں اس بات پہ کیوں نہ متفق ہو کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے. آئیں بیٹھیں, اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. راستہ اس پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. ڈاکٹر طارق صاحب, دھرنے میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. رانا ثناء اللہ نے پورا سچ نہیں بولا. 8 فروری کے الیکشن کیوں صاف شفاف نہیں ہوئے, یا جو 2018 میں RTS بیٹھا تھا, یا 2013 میں جو کچھ ہوا تھا, یہ ساری کی چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو سوالات اٹھ جاتے ہیں. آپ کو آگے بڑھنا ہے, بیٹھنا ہے ساتھ, تو کھلے دل سے بیٹھیں, کچھ ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اس قوم کو ضرورت ہے اس وقت, بہت چیلنجز ہیں دنیا میں. مل صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں جو محمود خان اچکزئی صاحب نے, دوبارہ میں ریفرنس دے رہا ہوں ان کی اسپیچ کا, انہوں نے جو اسپیچ کی اور ان کے جواباً میں نے جو ان کے الفاظ تھے اس پہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے ان الفاظ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا جی اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے, اس ایوان میں کو مزید فعال بنانے کے لیے, اسے اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپوزیشن کی بیہاف پہ یہ بات کر رہے تھے, تو میں نے اس کے جواباً یہ بات کی کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات پہ جتنے بھی آپ نے ذکر کیے ہیں اور جو اس سے زیادہ بھی زیر بحث آ سکتے ہیں اور ڈسکس ہوتے ہیں, ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پلس پہلی دفعہ میں نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے اس ایوان کے لیے کوئی خیر سگالی کا اور کوئی بہتر انداز سے آگے بڑھنے کا ایک جو ہے وہ پیغام آیا ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی ہو, اس کی قطعی طور پہ یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ایوان کے اندر جو ہے وہ دھما چوکڑی مچی ہو اور سڑکیں کے اوپر جناب احتجاج ہو رہے ہوں, اور آپ اپنا ایک طرف تو ملک کو بنانے کا کام کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہے ان چیزوں کی مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کر کے چیزیں جو بھی ہیں ہر دور کے اندر جو جس کو جو شکایت رہی ہے کچھ اس کو بات کر لیں جتنی بات کرنی چاہیے. اور اگر آپ 1947 سے لے کے آج تک کے جو ایسے معاملات ہیں کہ جن کا ابھی تک نہ کوئی پورا جواب ہے, نہ ان کا پورا کوئی ابھی تک کوئی معاملہ سمجھ آیا ہے, ضرور کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کریں, لیکن وہ کریں, اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ بھی نکالیں. پاکستان کو جن مسائل کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, کچھ باتیں ابھی آن دی ریکارڈ ہو رہی تھی اور کچھ بریک میں شیر افضل مروت صاحب بتا رہے تھے
یعنی صورتحال جو ہے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ پیچیدہ نہیں، انتہائی پیچیدہ ہے اور انتہائی فکر انگیز ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ان سچویشن سے ملک کو کیسے نکالیں. یہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے. شوکت یوسفزئی صاحب، یہ موقع ہے لیڈرشپ دکھانے کا آپ کی طرف سے بھی. میں آپ 101 بار آپ سے کہوں گا کہ آپ کے لوگ جو جیلوں میں ناحق قید ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، عدالتوں کو جلد ان کے کیس سننے چاہیے، لیکن یہاں لیڈرشپ دکھانی پڑے گی. ساری چیزیں سڑکوں پہ فیصلہ نہیں ہو سکیں گی. سر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی یکجہتی نہیں ہے نظر آ رہی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر ٹی وی پہ آ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، طلال چودھری صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں کیا کہہ رہے ہیں. بہت عجیب سی صورتحال بنی ہے نا. جب تک آپ دیکھیں آپ کا ذہن کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے، آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو آپ صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ختم کریں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہم جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. اپنی بات کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ جو جنگ کا ہے وہ کچھ اور طریقے سے جنگ ہو رہی ہے. ہم یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اسمبلی سے راستہ نکلتا ہے. آپ نے ہمارے تینوں اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا، ان کے خلاف کیسز کر دیے، ان کو جیلوں میں سزائیں سنا دی. آپ کون سی آپ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اتنے عرصے تک اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں ہو رہا تھا، خدا کر کے سینٹ اور اس میں اپوزیشن لیڈر نامزد ہوئے. یہ کام دیکھیں آپ کرنا چاہتے ہیں کریں گے آپ. یہ بھی کامیابی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ انہوں نے اپنے امیدوار جو نامزد کیے تھے ہو گئے. لیکن یہ جو اتنا ڈیلے کیا آپ نے، اس سے کتنی بدمزگی پیدا ہوئی. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کون ختم کرے گا؟ پرائم منسٹر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی دہشت گردوں کو لایا گیا اور پھر سوات دہشت گردوں کو رہا کیا گیا. تو بھائی اس میں تو آپ سب بیٹھے ہوئے تھے نا. یہ کوئی نئی بات ہے یا کسی کو کس سے آپ گلہ کر رہے ہیں؟ آپ آئے قوم کے سامنے، آپ معافی مانگے، سب سے معافی منگوائیں. چلے آپ بھی مانگے، ابھی آپ پرائم منسٹر ہیں. یہ تو آپ ساروں کو مشترکہ طور پہ آپ سب کو معافی مانگنی چاہیے. یس میں دیکھیں بالکل اگر یہ غلط فیصلہ تھا جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے بالکل معافی مانگے. لیکن یہ جو ہے نا کسی ایک جماعت کے اوپر تھوپنا. پریزیڈنشل پارڈن سے بھی 2 لوگ رہا ہوئے تھے، 200 لوگ جیلوں سے چھوٹے تھے، 2 کے لیے پریزیڈنشل پارڈن بھی کیا گیا. میں تو بہت ہی مجھے دکھ ہے وہ فیصلہ سازی کیسے کی گئی. ملک صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں تو یہ کام چھوڑنا پڑے گا ہمیں کہ جی یہ جو سی ایم کے پی ہے یہ افغانستان کے ساتھ تعلق ہے، یہ دہشت گردوں سے تعلق ہے، یہ صوبہ جو ہے یہ ناکام ہو گیا. اس طرح کی باتیں چھوڑنے پڑے گی ہمیں. آپ دیکھیں ہمیں کراچی کو ٹھیک نہیں کر سکے، ان کے ڈھکن نہیں لگا سکے ابھی تک گٹر کے اوپر. روز بچے مر رہے ہیں، روز وہاں پہ ٹرک جو ہے نا بچوں کو لوگوں کو کچل رہے ہیں. آگ لگتی ہے تو یہ صورتحال بنتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. سر وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. جن لوگوں نے آج تک وہاں پہ وہ آگ بجھانے کے لیے 4 گاڑیاں نہیں لے سکے ان کو پکڑ کے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. میں تو اسلام آباد کا کہتا ہوں یہ جو ہائی رائز بلڈنگ بنی ہے، میں نے کل بھی کہا، ڈاکٹر طارق بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھوں گا کہ ان کا آگ بجھانے کا نظام ہے ہمارے پاس. اگر نہیں ہے تو پھر یہاں پہ بھی 6 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے جنہوں نے اپروول دیا ان ہائی رائز. یہ دیکھیں نا 17 سال سے حکومت ہے نا سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی. تو یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا، کیوں غلط دعوے کرتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا. شیر افضل یہ اصل چیز ہے کہ 8 فروری پہ بہت سوئی پھنسی ہوئی ہے. قومی ایشوز پہ نہ اس سے پہلے مجھے لگتا ہے بات چیت ہونی ہے، نہ اس پہ پہلے کسی نے اکٹھا ہونے دینا ہے. 8 فروری چل رہی ہے. دنیا شاید اتنا ٹائم نہ ہمیں دے جتنا ٹائم ہم ملک کے اندر لے رہے ہیں. وہاں ٹرمپ رات کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، صبح کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. ہمارے وہ چیلنجز بڑے ہیں یا یہ چیلنج بڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں وہ پوری دنیا کے جو ہیں بڑھ چکے ہیں، تمام ممالک کے بڑھ چکے ہیں. اور ہم 8 فروری میں پھنسے ہوئے ہیں فی الحال. اور 8 فروری کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ہمارا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ قومی مسئلہ ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، دیکھیں آج تک دہشت گردی کے حوالے سے کون سی پالیسی ایوان میں آئی ہے اور ہم نے ڈسکس کی ہے، اور کب ہم نے ان پالیسیوں پہ عوام کو شعور دیا، آگاہ کیا ہے، ان کو اس سے ہم نے ان کی پارٹیسپیشن طلب کی ہے. یہ جناب فلاں جگہ پہ آپریشن کرنا ہے اور یہ حکم نامے کی شکل میں آ جاتا ہے. آپ قوم کو کیوں انگیج نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس جنگ کو پاکستانیوں کی جنگ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اور یہ جنگ جو ہے آج عوام اگر ایک جگہ پہ اسلحہ اٹھا کے کھڑے ہو چکے ہیں تو ہر جگہ پہ یہ صورتحال ممکن ہے. لیکن ذرا اس قوم کے ویژن یا اس کے تجربے یا حالات کو دیکھتے ہوئے سر کہ پی حکومت اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
کے پی کے لوگ سٹیک ہولڈر نہیں ہے، جنگ ہی کے پی کے لوگ لڑ رہے ہیں. نقصانات دیکھیں نا. مروت صاحب جو تکلیف سے صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اتنی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے نہیں ہے جتنا ہم وقت لے رہے ہیں. ہم ہر چیز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ والا ایشو جس کو آپ چھیڑ رہے ہیں، کئی مہینوں سے صرف بیان بازی پہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم کوئی کمیٹی بنا کے بیٹھ سکتے تھے، نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی وہ بیٹھ سکتی تھی. ایک کام کر دیں نا، یہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ایک نیشنل ڈائیلاگ صرف دہشت گردی پہ بلاتے اور اس کی لائیو کوریج کرتے اور تمام پارٹیسپینٹ کی رائے لیتے، قوم کے سامنے واضح ہو جاتا کہ کون اس جنگ میں منافقت کر رہا ہے. ٹی وی کے اوپر دکھائیں وہ ساری جو منافقت کر رہا ہے، اور تب ہی جب ایک فیصلہ لیں تو جائیں تمام پاس کر کے اٹھیں، وہ پاس کر کے اٹھیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن عوام سے کرائیں. 8 فروری کے بارے میں جو آپ نے بات کی، 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے لیے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے 8 فروری کی انتہائی اہم نوعیت ہے. اگر 8 فروری جو ہیں وہ لاکھوں لوگ پی ٹی آئی نکال پاتی ہے، لاکھوں، یہ نہیں ہے کہ کہیں پر پشاور میں ایک جلسہ ہو گیا اور رات کو لیاف میں سو گئے اور کہا جناب موسٹ لائکلی ایسے ہی ہوگا، لیکن لاکھوں نہیں نکلتے تو پھر اگر لاکھوں لوگ نہیں نکلتے ہیں تو 6 ماہ کے لیے پی ٹی آئی کو کسی نے منہ نہیں لگانا ہے. کوئی ڈائیلاگ اگر ہوں گے بھی تو وہ صرف مذاق ہوگا. ڈائیلاگ یہ کیوں کرے؟ اس دن کے لیے انہوں نے خان کو اندر رکھا ہوا ہے یا جو سب کچھ ہوا ہے کہ جناب ڈائیلاگ میں وہ ہمیں دے دے کچھ. اور عمران سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ 8 فروری کے حوالے سے جہاں تک میری رائے ہے، عمران خان نے احتجاج اس طرح کروانے کا نہیں کہا ہے. خان نے یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو اعلان کر دو کہ 5 دن کے بعد تحریک اٹھے گی، روانگیاں ہوں گی، اسلام آباد کی طرف گامزن ہونا ہے، چاہے وہ مہینہ لے 15 دن لے. اور احتجاج جس تحریک یا جس احتجاجی تحریک کا خان نے خواب دیکھا ہے وہ یہ پھر تو 8 فروری تک عمران سے ملاقات نہیں ہونے. وہ شٹر ڈاؤن تو نہیں ہے، اور 8 فروری کو تو اتوار ہے، شٹر ویسے ہی ڈاؤن ہوتے ہیں. تو لہذا اگر اور خان نے پھر بھی اگر انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا کہ کہیں پشاور میں ایک جلسہ کر دیا اور یہی سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہڑتال کر دی، تو اس کے بعد خان نے ان کی کلاس لینی ہے کہ بھئی یہ تو مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے. ڈاکٹر طارق صاحب 2 جواب لینے ہیں جلدی میں. ایک تو اسی کا بتا دیں کہ 8 فروری سے پہلے عمران سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور غزہ کا پوچھنا ہے، اس کے لیے 1 منٹ بچا لیجئے، چھوٹا سا جواب دے دیں پہلے اس کا. 8 فروری سے پہلے ملاقات عمران سے کروائیں گے؟ 8 فروری کی تاریخ کا عمران خان کے ملاقات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ملاقات کی ہیں اور ابھی بھی ہونے کے جو طریقے ہیں اور اس کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ بالکل الگ ہے. 8 فروری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی بہن والی ملاقات کے بعد سے ملاقات کے بعد نہیں ہوئی ہے. یقیناً وہ اس کے بعد ایک ایسا انہوں نے سچویشن کریٹ کر دی کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے اس کا دفاع کرنا مشکل تھا، کیونکہ لڑائی سیاسی جماعتوں میں رہے تو بھلی ہے. ملاقات بند کرنے کا فیصلہ آپ کا ہے یا وزیر اعظم کا؟ کس کا فیصلہ؟ جو لڑائی ہے وہ ریاست کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. ملاقات بند کرنے کا فیصلہ کس نے لیا؟ دیکھیں، ملاقات بند کرنے کا فیصلہ ہر اس پاکستانی نے لیا کہ جو عمران خان کا پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کے خلاف ہے. پنجاب حکومت کا ہے، شہباز شریف کا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر اس ذمہ دار کا ہے جو ریاست مخالف بیانیہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ہر اس ذمہ دار کا ہے، ہم سمیت. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا سر غزہ کا ایک بتا دیں، لاسٹ منٹ چل رہا ہے. غزہ تھرسڈے کو میٹنگ ہے، بورڈ آف پیس سائننگ سیریمنی ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دعوت ہے، وزیر اعظم صاحب جائیں گے اس سائننگ سیریمنی میں حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کو تحریری طور پہ مودی صاحب کو بھی دعوت ہے. پاکستان کا فیصلہ کسی صورت میں بھی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کے مفاد کے لیے، مسلم امہ کی مفاد کے لیے انشاءاللہ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا. اور انشاءاللہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ جا رہے ہیں. ہاں نہیں، ڈاکٹر صاحب کی زبان نہیں پتہ چلے. نہیں دیکھیں، یہ کوئی ایک کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ریاست کا فیصلہ ہوگا. یہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کا ذاتی ریاست کا فیصلہ یہ ہے کہ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے یہاں بیٹھ کے ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا بات کر سکتے ہیں؟ اگر دعوت آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، میری رائے یہ روک بھی نہیں سکتے ہیں. پاکستان کو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی خبر سنائیے، ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں جانا چاہیے. شوکت صاحب بالکل نہیں جانا چاہیے، اور بالکل نہیں جانا چاہیے. سب سے پہلے قومی اسمبلی میں ایوان کے اندر آئے، پوچھے لوگوں، تمام کنسنسس لائے. کوئی بھی ان کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ جائے، لیکن یہ جائیں گے. اس لیے جائیں گے
کہ جانا چاہیے ان کی مروان صاحب؟ مجبوری میرا ہے۔ خیال ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کس چیز میں ہے۔ شیر افضل مروان صاحب، شوکت یوسف صاحب، Yes. شوکت صاحب، سب کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔